الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. حضرات سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی دو آیتیں 128 اور 129 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ اور بیٹے کی اللہ کا گھر کی تعمیر کے بعد جو انہوں نے دعائیں مانگی ان کا ذکر کیا۔ تو اب ان دو آیتوں کو درست پڑھنا اور ان کی درست ادائیگی پہلے سن لیں تاکہ آپ لوگ قرآن حکیم کھول کر ان آیتوں کو درست پڑھنا بھی سیکھ لیں۔ پہلی آیت یوں ہے، ربنا وجعلنا، عین ہے، وجعلنا نہیں کہنا، مسلمین لک ومن ذریتنا ذال امۃ مسلمۃ لک۔ آگے ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، تُبْ عَلَيْنَا، علینا نہیں کہنا، إِنَّكَ أَنْتَ التواب الرحیم، ہا کے ساتھ الرحیم۔ ربنا وابعث وابعث نہیں کہنا، وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، یتلو عین علیہم، علیہم نہیں کہنا، آیاتک ویعلمہم، عین یعلمہم نہیں کہنا، الکتاب والحکمہ، ہا کے ساتھ حکمہ، حکمہ نہیں کہنا، ویزکیہم انک انت العزیز، العزیز عین کے ساتھ، پھر زائے، الحکیم، ہا کے ساتھ، حکیم نہیں کہنا۔ اب ان دونوں آیتوں کا آسان سا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں۔ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما الصلاۃ والسلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر چکے اور اس کی بنا کو اوپر تک لے گئے جہاں تک کہ اللہ کا حکم تھا، اب اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، اس سے فراغت کے بعد انہوں نے جو دعائیں کی ان میں سب سے پہلے یہ کہا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، ہم دونوں کو، وجعلنا، ہم دونوں کو بنا دے، کیا، مسلمین، کیا بنا دے ہم دونوں کو، فرما بردار، اپنے آپ کو تیرے سامنے سپرد کرنے والا۔ مسلمین، مسلم کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کرنے والا، کس کے، لکا، تیرے۔ یہ خطاب اور دعا اللہ تعالیٰ سے وہ دونوں باپ اور بیٹا کر رہے ہیں، نہ صرف اپنے لیے اور اپنے مسلمان ہونے کے لیے دعا کی اور اپنے آپ کو خالق کے سامنے سپرد کرنے والا بنانے کی دعا کی، بلکہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور اسی طرح ہماری اولاد سے بھی کیا کر، امتاً مسلمۃ لک، ایک ایسی امت بنا دے جو تیری فرما بردار ہو۔ اب بیت اللہ الحرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق اور محبت کی علامت تھی کہ اللہ کے حکم سے وہ تعمیر کر رہے تھے کہ پوری دنیا والے اس گھر کا طواف کریں گے اور اس گھر میں آ کر اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کریں گے کہ جو خود اللہ سے عشق اور محبت کا مظہر ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نماز پوری دنیا میں لوگ پڑھ سکتے ہیں، زکوٰۃ پوری دنیا میں دے سکتے ہیں،
روزہ بھی پوری دنیا میں رکھ سکتے ہیں جہاں جہاں چاند اور سورج نکلتے ہیں. اسی طرح ہر نیکی کا کام ہر جگہ ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے ساتھ خصوصی طور پر عشق اور محبت کا مظہر جو ہے اللہ کی عبادتوں میں سے وہ حج ہے، کہ جہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور اپنی زیب و زینت کا لباس ترک کر کے آتے ہیں. اپنے اوپر ایک چادر اوپر کے حصے میں اور ایک نیچے والے حصے میں، 2 چادریں. یہ عاشقوں کا لباس ہے، یہ سچے محبین کا لباس ہے. اور پھر اس کے بعد وہ عبادت جسے حج اللہ نے فرمایا اس کی ادائیگی ہوتی ہے. تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی عبادات بجا لاتے ہیں مومنین، ان میں سب سے زیادہ جس میں رنگ ہوتا ہے عشق اور محبت کا اور ہم رنگ ملائک کا، گویا کہ دربار خداوندی کا مشاہدہ اور معائنہ کر رہا ہے بندہ. یہ ہے اللہ سے خصوصی عشق و محبت. اپنی زیب و زینت کا لباس چھوڑا، وطن چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، اولاد چھوڑی، تجارت چھوڑی. اب آپ دیکھیں، یہ ہے اللہ سے محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا معائنہ اور مشاہدہ کرنا. اور جس امت مسلمہ کے لیے اللہ نے اس گھر کو ان کا قبلہ بنایا تھا اور پوری دنیا سے وہ اسی کا رخ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ادا کرتے. اب اس کے اسرار اور اس کی حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے انہی کے حصول کے لیے یہاں پر آتے ہیں. اب دونوں بزرگوں نے اپنے لیے اور اپنی ذریت کے لیے اسلام مانگا اللہ سے. اسلام کا معنی تسلیم کرنا، سپرد کر دینا اور اپنے آپ کو اللہ تعالی کے رنگ میں رنگ لینا. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اور کون سا اچھا اور احسن رنگ ہو. تو حق تعالی شانہ نے جب انہوں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ ہمیں اپنا مسلم بنا دے، ہمیں اپنا حکم بردار بنا دے، ہمیں اپنے آپ کو سپرد کرنے والا بنا دو، یہ پہلی دعا جو انہوں نے دعا. دوسری دعا یہ فرمائی کہ اللہ ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ بنا دے، پیدا فرما دے، یعنی ایسی امت ہماری ذریت میں ہمیشہ رہے اور ایسی قوم جو تیری فرما بردار ہو اور اس قوم کا نام بھی مسلم ہو. وَهُوَ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. قرآن حکیم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمین رکھا. تو یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا، ہمیں بھی مسلم اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت مسلمہ. تیسری دعا کیا فرمائی؟ تیسری دعا یہ فرمائی کہ اللہ اسی امت کے اندر ایک ایسا رسول عظیم الشان آ جائے کہ جس پہ تو اپنی عظیم کتاب کو نازل فرما، یعنی قرآن حکیم. پھر وہ رسول اسی عظیم کتاب کی تلاوت کرے اور اپنی امت کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. قرآن حکیم میں جہاں بھی کتاب و حکمت آتی ہے اس سے مراد قرآن کریم اور سنت رسول عظیم ہے. تو یہ تیسری دعا تھی ان کی، اس میں ایک عظیم الشان رسول بھیج. اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا کہ انا دعوت ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور بشرا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے گھر کا اہتمام فرمایا، اسی طرح اس امت کے اس رسول عظیم ان کی بعثت فرمائی جو اللہ کی عظیم کتاب، آخری کتاب قرآن حکیم کو پڑھ کے تلاوت کر کے اپنی امت کے سامنے اسے خوب کھول کھول کر بیان کر. تو عظیم الشان رسول کی بعثت اے اللہ وہ بھی فرما. اے اللہ اس حرم کے ساکنین کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت سے اور ان پہ جو خصوصی انعام فرمایا اس کا بھی ذکر ہے، اور وہ ہے امت اسلام، امتن مسلمۃ لک. تو یہ تیسری دعا تھی ابراہیم علیہ السلام. اور وہ رسول کیا کریں، ان کا وظیفہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا. تو سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے
کہ وہ اللہ کی اس وحی مطلوب کو یعنی اللہ کی اس کتاب کو تلاوت کر کے اپنی امت کی رہنمائی فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یعلمہم، وہ اس کی تعلیم بھی دیں اور اپنی امت کا تزکیہ بھی فرمائیں۔ اور ایسی امت ربنا وبعث فیہم رسولا من، جن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اپنا رسول اور ان کی کتاب کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنما اصول کے طور پہ انہیں دیا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک۔ پھر آگے ایک اور دعا فرمائی، وارنا مناسکنا، اے اللہ تو ہمیں ہمارے مناسک کو دکھا دے، یعنی حج کے دستور، حج کے اعمال کو، اعمال حج کو مناسک حج کہا جاتا ہے شریعت، اور تو ہمیں حج کے مناسک ہمیں سلجھا دے، سکھا دے۔ وتب علینا، اور اے اللہ تو ہم پہ خصوصی توجہ اور عنایت فرما دے، ہماری تقصیرات سے درگزر فرمانا۔ انک انت العزیز، بے شک آپ غالب ہیں اور آپ حکمت والے، بڑی توجہ کرنے والے اور عنایت فرمانے والے، مہربانی کرنے والے ہیں۔ تو اب اس عظیم گھر کے لیے عظیم نبی کی دعا فرمائی، اور اس کے ساتھ ایک عظیم امت کا بھی انہوں نے اللہ سے مانگا، اس امت کو اللہ ہو۔ تو جناب الہی میں یہ معروضات جو ابراہیم اور اسماعیل کی تھی حرم کے بارے میں، اور ساکنان حرم کے بارے میں، اور وہاں پہ ایک عظیم الشان رسول کے بارے میں، اور ایک مسلمان امت کے بارے میں، یہ ساری دعائیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے رب سے مانگی، اللہ، اور اللہ کی خوب تعریف کی۔ اور دعا کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے بندہ مومن اللہ کی ثنا کرے، اس کی حمد بیان کرے، اس کی صفات عالیہ اور اسماء حسنہ کا ذکر کرے، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنی معروضات پیش کرے۔ تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، دعا کے آداب، پھر دعا کے الفاظ، اور پھر دعا کرنے کا طریقہ، یہ سب کچھ ان دونوں آیتوں میں اللہ نے بیان، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا دوبارہ کر کے فرمایا کہ انک انت العزیز، اے اللہ ہم اس لیے تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہی غالب ہے، اور تو ہی دینے والا ہے، اور تو ہی حکمت والا۔ ایک حدیث میں جسے امام احمد نے اور طبرانی نے ذکر کیا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ما بدء امرک، آپ کے معاملے کا آغاز کیسے ہوا، اس کی بدایت کیا ہوئی؟ تو قال، آپ نے فرمایا، دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں اور قبولیت کا نتیجہ ہوں، وبشرا عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہوں، بشارت، اللہ ہو۔ اور آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سوال کے جواب میں جس نے آپ سے اپنے کام کے بدایت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ میری آمد کی بارے میں اپنی ماں کا خواب ہوں کہ انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ اور حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں خاتم النبیین کے طور پہ لکھا ہوا تھا،
اور آدم کہاں تھے؟ اور آدم علیہ السلام ہنوز مٹی اور گارے کے پتلے ہی میں تھے۔ انی عند اللہ فی ام الکتاب، ام الکتاب لوح محفوظ کو کہتے ہیں۔ کیا تھا؟ خاتم النبیین و ابی آدم لمنجدل فی طینتہ وسأبشرکم بامر ذلک دعوت ابراہیم۔ اسے مسند احمد وغیرہ میں اور در منصور نے نقل فرمایا ہے۔ تو جس سے یہ معلوم ہوا کہ جس نبی اور رسول کے ظہور کی اللہ تعالیٰ سے ابراہیم اور اسماعیل نے اس کا گھر تعمیر کرنے کے بعد دعا کی تھی، اس دعا کا مصداق سرور دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ لا نبی بعدی، تو مجھ سے پہلے ہی سارے نبی آئے ہیں۔ اسی لیے قرآن کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان بالرسل یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پہ جو آپ پہ اتارا گیا اور آپ سے پہلے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فضائل مختلف احادیث میں ذکر کیے، اور یہ فرمایا ابراہیم اور اسماعیل نے کہ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرحیم۔ پہلی آیت اس پہ ختم ہوئی کہ اللہ یقیناً آپ خوب توجہ کرنے والے اور خوب رحم فرمانے والے ہیں۔ دوسری آیت اس پہ ختم ہوئی اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، بے شک آپ ہر کام میں غالب ہیں اور حکمت والے۔ تو مقربین اللہ کے بندے ہمیشہ اللہ کی ثنا کر کے اس سے مانگتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی اس میں یہ سبق ہے کہ جب بھی ہم اللہ سے اپنی کوئی دعا کریں، اللہ سے کچھ بھی طلب کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے۔ بخاری شریف کے آخر میں جو حدیث ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو خفیف ہیں زبان پہ، حبیب ہیں رحمان، اور میزان کے اندر وہ بڑا وزن رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کی پاکیزگی، وبحمدہ، اور اسی کی تعریف، سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں اور وہ بڑی عظمت والے ہیں۔ تو یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی دعا کو اللہ نے جو یہاں نقل کیا، اور سید بشر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آپ سے پہلے والد آپ کے اسماعیل اور ان کے والد ابراہیم دونوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے یہاں ثابت فرمایا، اور ہمارے لیے یہ تعلیم دی کہ ہم اپنی ہر حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کریں، اپنے لیے اور اپنی ذریت کے لیے جب بھی دعا کریں تو ضرور ان کو اس دعا میں شامل کریں۔ یہ ہمارے لیے اس میں عبرت ہے۔ بہت سے والدین یا دعا کرنے والے اپنی دعا کے اندر کوتاہی یہ کرتے ہیں کہ وہ آغاز حمد اور ثنا سے نہیں کرتے، پھر اختتام میں بھی اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کا اہتمام نہیں فرماتے۔ میری گزارش ہے اپنے حضرات سے اور تمام احباب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنے خلیل کی دعا کو یہاں ذکر کیا، ہم ہمیشہ اسی طرح دعا کریں، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی عظمت کو شروع میں بھی بیان کریں اور بیچ میں پھر دعا کرتے ہوئے بھی، اور دعا کرتے ہوئے اپنوں کو یاد رکھیں اور اپنی ذریت کے لیے، ان کی نیکی کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔
اور پھر آخر میں فرمایا تو آپ دیکھیں انک انت العزیز الحکیم، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی بات ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا انک انت التواب الرحیم، تو یہ اللہ کی صفات کو ذکر کرنا، اس کے اسماء حسنی کو ذکر کرنا، یہ دعا کے آداب میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کے ساتھ اپنے سے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ سلجھائے، جس طرح کے ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور خلیل اپنے خلیل اللہ سے، اللہ کے خلیل اپنے اللہ سے، ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، خود اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ تو یہ آداب جو ہیں میرے برادران، ان کا خیال رکھیں اور اپنی دعا کو ہمیشہ جامع بنائیں اور اپنی دعا میں کوتاہی نہ کریں، اور اللہ سے خوب کھل کر اپنی حاجات کو مانگیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچا اور مخلص اپنا بندہ بنائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالی اپنی ولایت اور اپنے مقام دوستی اسے عطا فرمائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ہے ہی اہل ایمان کا دوست ہے، خیر خواہ ہے، اور ان کے لیے خیر چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔